کل سے میڈیا کے اندر ملالہ یوسفزئی کا ایک بیان کہ انسان کو نکاح کے پیپر پہ سائن کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں اپنی زندگی جو ہے ایز اے پارٹنر گزارنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر۔ اس بیان کا پس منظر اگر انسان دیکھے تو وہ کافی طویل ہے۔ جو مغرب نے ایجنڈا بنایا ہے کہ عورت کو کس سٹیج پہ لانا ہے، اسی چیز کو وہ آگے لے کے چل رہے ہیں۔ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، مسلمانوں میں سے مرد و عورتوں کو، ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر ان سے اپنے مطلب کی جو ہے وہ بولیاں بلواتے ہیں، اور مسلمانوں کی سوسائٹی کو اور انسانیت کو خراب کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ عورت جس کو اسلام نے ہر رنگ کے اندر عزت و احترام دیا، وہ بیٹی ہو، وہ بہن ہو، ماں ہو، بیوی ہو، ان کے حقوق و فرائض کو واضح کیا، اور مرد اور عورت ان کو اس کائنات کی جو ہے وہ اکائی بنایا، اور ان کی ذمہ داریاں لگائیں کہ یہ نسل نو کے معمار ہیں، اور نسل نو آنے والی نسل بچوں کی تربیت میں باپ کی بنسبت جو ہے وہ ماں جو ہے اس کا حصہ زیادہ رکھا، تاکہ وہ ماں جو ہے اس کی ممتا جو ہے وہ بچے کی کردار سازی میں، اس کی شخصیت سازی کے اندر بنیادی جو ہے وہ کردار ادا کرے، اور انہیں زندگی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کے ذریعے ملنے کا ذریعہ بنایا۔ حالانکہ یہی عورت ہے جسے مختلف ادیان کے اندر جو ہے وہ بڑے غلط الفاظ کے ساتھ یاد کیا گیا۔ یہودی اسے لعنت ابدی کا مستحق جانتے ہیں، عیسائیوں نے اسے خدائی کا شریک بنا دیا، رومیوں نے اسے جو ہے اپنی حوث کا نشانہ بنا دیا، اور اسی طرح جو ہے وہ یونانی جو تھے انہوں نے اس کو شیطان کا لقب دیا۔ لیکن یہ مہربانی کہ جب اسلام آیا اس نے اس ساری غلط رسومات اور اعتقادات کو ختم کیا اور عورت کو عزت و احترام جو دیا ہے۔ لیکن تقریباً پچھلی صدی سے مغربی دنیا، عیسائی اور یہودی جو ہے خصوصی طور پہ جب سے غالب آئے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کا وہ بنایا ہوا خاندانی نظام، جو ایک خاندان اور خاندان سے اوپر جو ہے وہ ایک قبیلہ، ایک گاؤں اور ایک ملک اور ایک عالمی نظام جو خوبصورت بنا جاتا ہے اللہ رب العزت کی ہدایات کے مطابق اور تعلیمات کے مطابق، اس کو برباد کر دیا جائے، اس کو فنا کر دی جائے، اور اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ ایک ایسا ایجنڈا جو ہے وہ سامنے لایا جائے کہ جو خدائی تعلیمات سے یکسر خالی ہو، اور معاشرہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ انسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بنایا گیا ہو۔ اس کے لیے انہوں نے ایک عالمی ایجنڈا جو ہے وہ مرتب کیا، جس کے میں کچھ پوائنٹس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے اندر، یو این او کے اندر بھی ہر سال ہر ملک جو ہے وہ اپنی عورتوں کے اعتبار سے اپنی رپورٹس کو جمع کرواتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کے بارے میں کیا جو ہے وہ بہتر اقدامات کیے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو پہلا پوائنٹ ہے اس عالمی ایجنڈے کا، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، وہ چاہتے ہیں کہ ایک مخلوط معاشرہ قائم کیا جائے جہاں کوئی روک ٹوک نہ ہو، مرد و عورت جو اکٹھے رہنے والے ہوں، جو چاہے ان کی جیسے چاہے ان کی زندگی جو ہے وہ گزارنے والے ہوں، ان کو کسی طرح کا کوئی پرابلم نہ ہو۔ نمبر دو، انہوں نے مردوں کے برابر عورتوں کی مساوات کا نعرہ جو ہے وہ لگا دیا، چاہے وہ کام عورت کی فزیک، عورت کی تخلیق کے اعتبار سے مناسب ہو یا نہ ہو، نہیں، عورت کو ہر میدان میں مرد کے کیا ہے برابر لانا ہے۔ اور مقصد کیا تھا کہ اسے گھر سے نکال کر جو ہے باہر میدان میں بازار کے اندر جو کھڑا کیا جائے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ مرد اور عورت کو جو میاں بیوی زوجین کا جو حسین رشتہ تھا اس سے نکال کر برابر کھڑا کر دیا، پارٹنر، جیسا کہ ملالہ یوسفزئی بولی کہ ہمیں ایک دوسرے کا پارٹنر ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں میاں بیوی والے جو ہے رشتے کے اندر بندھے ہونا چاہیے، نکاح والے اس خوبصورت رشتے کے اندر بندھے ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے رخ پھیرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ یعنی تمہیں نکاح کو ترویج دینا چاہیے، نہ کہ زنا کو جو ہے وہ لے کے چلنا چاہیے۔ اور نمبر 4 پوائنٹ یہ تھا کہ مسلم تہذیب اور اسلامی تعلیمات کا جو مرکز افتخار تھا تہذیب مسلم کا، جو سب سے بڑا پوائنٹ تھا خاندان، اس کو بکھیر دیا جائے۔ جب میاں بیوی نہیں رہیں گے، جب وہ دونوں زوجین نہیں رہیں گے، تو وہ صرف پارٹنر اپنی خواہشات کو پورا کریں گے اور خاندان بکھر جائے گا، اور بالکل ہی جو ہے وہ یہ سارا سسٹم جو قرآن و سنت کی صورت میں ملا اس کو برباد اور تباہ کر دی جائے گا۔ اور اس سے آگے خاندان، نکاح، مذہب، مادریت یعنی ماں کی ممتا، عورت کی آزادی، اور یہ سارے معاملات انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ یہ انسانی ترقی میں رکاوٹ ہیں کہ عورت ایک ماں کا کردار نبھاتی پھرے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جب انہوں نے سب سے پہلے حملہ کیا خاندان کے اوپر،
تو سب اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے نکاح کے اوپر عملہ کیا، نکاح کو ختم کیا، تو غیر جو ہے ناجائز تعلقات، غیر قانونی تعلقات جو ہے وہ ان کے قائم کرنے کو رواج دیا۔ جب غیر قانونی تعلقات قائم ہوئے تو اب پھر پریگنینسی شروع ہو سکتی تھی، تو ابارشن کو جو ہے وہ انہوں نے لیگلی شکل دے دی کہ عورت جب چاہے وہ بچے کو ختم کروا سکتی ہے۔ جب کوئی خدا نخواستہ اگر پریگنینسی نہ ابارشن نہ کروائی جا سکی تو پھر اس سے اگلا سسٹم کیا کر دیا کہ بچوں جو ان کے لیے کیئر سینٹر بنا دیے کہ ماؤں کے ذمہ نہ رہے، ماں بچہ پیدا کرے اور دوڑے اور جا کے وہاں سرکاری سینٹر کے اندر جمع کروائے۔ وہ جو ہمارا طریق ہے کہ ماں کی ممتا بچے کی تربیت اور تعمیر سازی میں اپنا بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اس کو سرے سے ختم کر دیا جائے۔ تو یہ بھی انہوں نے وہاں قانونی شکل دے دی کہ ابارشن ہو، اس سے پہلے مانع حمل ادویات ہوں، ابارشن ہو، وہاں بغیر کسی رکاوٹ کے انہیں یہ سہولت حاصل ہو، کیئر سینٹرز ہوں وہ بنائے گئے ہوں۔ تو یہ سارا سسٹم کیا ہے وہاں چل پڑا ہے۔ اور اس کے بعد کہ بہبود آبادی کے نام پر مسلمانوں کی نسل کشی، کہ وہ تو ہے ہی صرف نفس پرست سیکس کے مارے ہوئے، تو مسلمانوں کے ہاں کیا ہے کہ نکاح اس لیے کرو کہ تم آگے نسل کے ذمہ دار ہو، ماں باپ دونوں ذمہ دار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باپ کا کمایا ہوا پیسہ جب وہ اپنی بیوی کو جو ہے، مرد جو ہے شوہر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے یا اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو اسے سب سے زیادہ اس پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ آبادی کے نام پر مسلمانوں کی نسل کشی، کیونکہ وہ تو چاہتے نہیں ہیں، جیسے ابھی ریسنٹلی کام ہوا ہے خصوصی چائنا کے اندر کہ وہاں آبادی کم ہو گئی ہے، جہاں وہ ایک بچے کی انہیں اجازت دی تھی، تو ابھی 2-3 دن پہلے ان کا بیان آیا ہے کہ وہ انہوں نے فی جوڑا 3 بچوں کی اجازت دی کہ تاکہ پاپولیشن کم نہ ہو جائے۔ تو سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو بڑھاؤ، میں قیامت کے دن تم پہ فخر کروں گا۔ تو نئے نئے طریقے جو ہے وہ بہبود آبادی کے سامنے لائے جا رہے ہیں، ڈرایا جا رہا ہے ان کے رزق روزی روٹی سے، ان کے معاملات اور معاشیات سے ڈرا کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بچے زیادہ سے زیادہ 2 ہی پیدا کر لیں۔ تو یعنی یہ چیزیں بھی چلتی آ رہی، کم عمر کی شادی پر سزا رکھ دی گئی، لیکن انہی کم عمر بچوں اور بچیوں کو پریکٹیکلی اور وہاں سامنے جو ہے وہ پروجیکٹر لگا کے سیکس کی تعلیم دی جاتی، شادی منع کر دی گئی لیکن تعلیم ضرور دی جاتی، اور انہیں ہر انداز جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے۔ پھر اگلی بات کہ عورت اگر گھر کا کام کرے، بچوں کی اگر وہ تربیت کرے تو اسے معاوضہ دینا چاہیے، یعنی سرے سے وہ ممتا کو ختم کر دیا گیا، ماں والا رول اور کردار سرے سے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ شادی سے زیادہ گریز کیا جائے، ہم جنس پرستی کو جو ہے جائز قرار دیا جائے، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے اندر یہ پروو ہو چکا ہے کہ ہم جنس پرست لوگ غلط نہیں ہیں۔ قرآن نے تو نے بیان کیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی، اس قوم کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، اس کو وہ جائز اور لیگل قرار دے چکے ہیں، اور کئی ملکوں میں اب یہ شادیاں ہو چکی ہیں۔ پچھلے دنوں امریکہ کے صدر کا بھی یہ بیان تھا کہ گے ازم والے لوگ جو ہیں وہ LBGT جو ان کی تحریک ہے، ان کا سسٹم ہے، وہ جائز ہے، ان کو دینا چاہیے۔ ایون کہ عیسائیوں کا پوپ وہی بولا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہ اندازہ لگائیے ان کا مذہب کہاں جا چکا ہے۔ تو وہ لوگ یہ مطلب چاہ رہے ہیں۔ اور اگلا پوائنٹ اس سے بھی بڑا زبردست ہے کہ جو بے حیا ننگے مرد اور عورتیں، ان کو وہ ہیرو اور ہیروئن بناتے ہیں، اور معاشرے کے اندر سے آہستہ آہستہ یہ کنسپٹ ہی ختم کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ننگا مرد ہے، کوئی ننگی عورت ہے، وہ ننگے ہو کے سامنے آتے ہیں، آپس میں وہ بغل گیر ہوتے ہیں، تو ان پہ لعنت بھیجنے کی بجائے ان کی تعریف کی جاتی ہے اور انہیں ہیرو بنایا جاتا ہے، اور ان کو ذمہ کام جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں کہ وہ شاید سوسائٹی کو سنوار سکیں گے۔ تو جب ان لوگوں نے اتنا زیادہ خرچہ کیا اور یہاں سے ملالہ جیسی لڑکی کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کو وہاں رہائش دی، اس کو سپانسر کیا، اس کو بڑے بڑے فارموں پہ لے کے گئے، نوبل پرائز دیا اسے، تو اب اس نے بولنی تھی اس کی کہ ہمیں کیا ہے، نکاح کے پیپر سائن نہیں کرنے چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں پارٹنر رہنا چاہیے۔ تو جو پارٹنر بن کے رہتے ہیں ان کے بارے میں آپ رپورٹس جب پڑھیں گے مغرب کی تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ امریکہ کے اندر ایک سروے کے مطابق 1000 جوڑے میں سے صرف 36 جوڑے نکاح والے ہیں، مرد اور عورت 1000 اگر اکٹھے رہ رہے ہیں تو ان میں سے 36 نکاح والے ہیں، باقی 964 جو ہیں وہ صرف کیا ہے، وہ پارٹنر ہی ہیں۔ اور پھر اس پارٹنرشپ کا سب سے بڑا غلط نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ میں آپ کے سامنے وہ رپورٹ بھی رکھ دیتا ہوں کہ آپ دیکھیے مغرب کے اندر جو ہے وہ بچے کتنے حرامی پیدا ہو رہے ہیں، غیر قانونی بچے جو ہے وہ مغرب کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ رپورٹیں بھی آ رہی ہیں کہ بچے جہاں وہ آؤٹ سائڈ آف میرج، ہاؤ مینی چائلڈ، کہ کتنے بچے جو ہیں وہاں شادی کے بنا پیدا ہو رہے ہیں، وہ رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سروے رپورٹ کے مطابق دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ حرامی بچے پیدا ہو رہے ہیں تو وہ فرانس کے اندر ہیں،
اور ان کی پرسنٹیج کیا ہے جی 60.4%. مطلب کیا ہے کہ 100 میں سے 60 بچے جو ہے وہ حرامی پیدا ہو رہے ہیں. اور اسی سینس میں آپ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا چیز ہے وہ بھی جو ہے فرانسیسیوں کی یاد رکھنی چاہیے کہ جتنے حرامی زیادہ ہے اتنے زیادہ یہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ بلغاریہ ہے جہاں 58.5%، تقریباً یہ بھی اس سے 1.5% جو کم، تقریباً 1.5-2%. تو وہاں اتنے بچے جو ہے وہ بھی حرامی پیدا ہو رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ سلووینیا ہے، تیسرے نمبر پہ وہاں 57% بچے جو ہے حرامی پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ ان ملکوں کی پرسنٹیج. پرتگال کے اندر 55% ہیں، سویڈن کے اندر یہ بچے جو حرامی پیدا ہو رہے ہیں وہ 54% ہیں، ڈنمارک کے اندر جو ہے وہ بھی تقریباً 54% ہیں، ایسٹونیا کے اندر جو ہے وہ بھی 54% ہیں، اور نیدرلینڈ کے اندر 51%، 51. تو یہ ایک لمبی میرے پاس لسٹ پڑی کہ جہاں بچے حرامی پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے یہ ہے پارٹنرشپ کا نتیجہ کہ نہ بچوں کو پتہ نہیں، ان کے باپ کو نہیں پتا، ان کی مائیں بھی انہیں کیئر سینٹر میں چھوڑ کے آتی ہوئی بیچارے نہ باپ کی شفقت پاتے، نہ ماں کی ممتا کا پیار ان کو ملتا ہے، اور پھر وہ جرائم پیشہ بنتے ہیں، ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کے حقوق کو سلب کر لیا جاتا ہے، اور درس ہمیں دیا جاتا ہے کہ تم نکاح کیوں کرتے ہو، تمہیں جو ہے وہ صرف پارٹنرشپ پیدا کرنی چاہیے. اسی طرح امریکہ کے اندر ایک پروگرام ہوتا رہا جس کے اندر وہ ایسی عورتوں کو بلاتے تھے جن کے کوئی بچہ ہوتا لیکن ان کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا. تو وہ عورت سے پوچھتے کہ بتاؤ جی آپ کے فزیکلی ریلیشن کن کے ساتھ، کن کن مردوں کے ساتھ رہے. ان کو بھی بلایا جاتا، عورت کو بلایا جاتا، اور پھر ڈی این اے رپورٹس لی جاتی. جس مرد کے ساتھ بچے کی ڈی این اے رپورٹ میچ کرتی اس کو اس کا باپ قرار دیا جاتا. تو سب سے جو خوفناک چیز آئی جب ایک عورت کو بلایا گیا تو 25 آدمی پہلی مرتبہ بلائے گئے، ان کا ڈی این اے میچ نہیں ہوا. پھر اور 25 بلائے گئے، ان کا ڈی این اے میچ نہیں ہوا، تاکہ 200 مرد بلائے گئے اور بچے اور ان کا ڈی این اے میچ کرنے کی کوشش کی گئی تو نہ ہوا. تو آخر کار عورت نے کہا جی مجھے یاد نہیں کہ میرے ریلیشن کتنے مردوں کے ساتھ تھے، یعنی 200 مردوں کے ساتھ ریلیشن اس نے خود مانے تھے، لیکن بچے کا ڈی این اے پھر بھی میچ نہیں کیا، اور پھر وہ لاجواب ہو گئے کہ اس بچے کا باپ ہم نہیں ڈھونڈ سکتے. یہ نتیجے ہیں پارٹنرشپ کے. تو ملالہ جیسی بد کردار اگر لڑکی جن کو آج کل وہ پرموٹ کر کے ان کے جو ہے وہ صفحہ اول پہ فوٹو دے رہے ہیں، تو ان سے ایسے بیانات نکلوائیں گے، اور بھی آئیں گے، کئی بیانات ایسے آئیں گے جو اسلامی تعلیمات سے ٹکراتے ہوں گے، اور وہ کوشش کریں گے کہ اس ملالہ کو زیادہ سے زیادہ مسلمان لڑکیوں کے لیے رول ماڈل بنایا جائے اور اس کی باتوں کو جو ہے سند کا درجہ دیا جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اپنے لوگوں کو نکاح کے فوائد بتانے چاہیے تاکہ ہمارے گھرانے محفوظ رہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی محفوظ رہیں.